بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے طہارہ کورس میں جو کہ الفاتح اسلامک انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کروایا جا رہا ہے اس میں ہم آپ تمام طلباء کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کے اندر سیکھنے کا موقع عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کورس سے ہمیں دائمی فائدہ پہنچائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیجئے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب زدنی علما رب زدنی علما. آج ہمارا پہلا دن ہے اور پہلا لیکچر ہے تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے کورس کے 3 حصے ہیں: وضو، غسل اور تیمم، اور ہم ہر ایک کو تسلی کے ساتھ آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے. ابتدا میں چند باتیں عرض کر دوں کہ ہم نے جو اصطلاحات آگے جا کے استعمال کرنی ہیں، پڑھنی ہیں، ان کا تھوڑا تذکرہ کر دوں. اس میں پہلے نمبر پر آئے گا فرض. ہم مسلمان ہیں اور ہم الحمدللہ فرض کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن فرض ہے کیا؟ ایسی چیز جس کے کم ہو جانے یا چھوٹ جانے سے وہ رکن مکمل نہ ہو. جیسا کہ ابھی ہم نے وضو پڑھنا ہے تو ایسی چیز جس کے کم ہو جانے یا چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا. اسی طرح سنت ایسی چیز جس کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جائے لیکن ثواب میں کمی واقع ہو. مستحب ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہ ہو. یہ 3 باتیں ہم نے آگے مسلسل پڑھنی ہیں. اس میں پہلا فرض، دوسرا سنت، تیسری مستحب. اسے یاد رکھیے، پڑھیے اور ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے. ہم وضو کو دیکھتے ہیں تو وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے پاک صاف ہو کر کھڑے ہوں، پاک صاف ہو کر کھڑے ہوں. اور وضو کے فرائض کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو. یہ فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فرض کا حکم کیا ہے کہ اگر فرائض میں سے کچھ کم ہو گیا یا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. اب فرائض کی تفصیلات یہ ہیں کہ منہ دھونا فرض ہے. کتنا منہ دھونا فرض ہے؟ اب یہ سنیں کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے منہ کو اچھے طریقے سے دھونا. اور فرض کے اندر اگر ایک بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا اور وضو ناقص رہے گا تو نماز بھی ناقص رہے گی، قرآن پڑھنا بھی ناقص رہے گا، اور وضو کرنے کے بعد جتنے اعمال بھی ہم کریں گے وہ سب کے سب ناقص ہی رہیں گے. اسی طرح کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، مطلب ہاتھ کی انگلی سے لے کے کونی کے اوپر تک دھونا اور اچھے طریقے سے مل کے دھونا تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہے. کونی کے پیچھے جو ایک گڑھا بن جاتا ہے اس کے اندر اچھے سے انگلی گھما لینا تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے. اسی طرح سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کم از کم، مطلب ایک ہاتھ گیلا کیا سر پہ رکھا، اتنا کرنا کم از کم فرض ہے. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ پورے سر کو مسح کرنا، اور وہ کیا ہے؟ سنت ہے. پاؤں کو دھونا انگلی کے ٹخنوں کے اوپر تک اور اچھے سے ملنا، انگلیوں کے درمیان میں پانی کو پہنچانا، اس کو ملنا، ایڑی کے نیچے پانی پہنچانا ٹخنے کے پیچھے، اور بائیں ہاتھ سے اس کو ملنا. ٹھیک ہے؟ اگر کچھ رہ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے اس
فرض کی اندر کمی کا باعث بنے گا اور ہماری نماز کو ہمارے عمل کو خراب کرے گا۔ ابھی فرائض کے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ سن لیں، جس میں اگر انگوٹھی وغیرہ، نتھلی، چھلا، چوڑی، کنگن، دستی گھڑی اور نتھ لونگ وغیرہ پہنی ہے تو اس کو اتنا ہلائے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آٹا لگ کر سوکھ گیا، کوئی چیز لگ کر، ایسی چیز جو تہہ بنا لے، وہ آٹا ہے، نیل پالش ہے، اس کے علاوہ رنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ اگر لگی رہ گئی اور نماز پڑھ لی تو پھر کیا ہے، پھر بعد میں دیکھا تو اس کو اتار دے، اس کو دھو لے اور پھر جا کے نماز کو لوٹائے کیونکہ اس سے نماز نہیں ہوتی۔ خاص طور پر نیل پالش لگی ہو یا آٹا لگا ہو تو اس کو چھڑانا، اس کو ہٹانا وہاں سے ضروری ہے، اور پھر اس کو نماز کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہے اگر نماز پڑھی۔ اور اگر سر پر وگ یعنی مصنوعی بال لگا رکھے ہیں تو ان پر مسح نہیں ہوگا، اس کو ہٹا کر مسح کرنا ضروری ہے۔ سر پر مہندی کا لیپ کیا ہے، مہندی کی تہ جمی ہوئی ہے تو اس مہندی کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں کہ انگلیوں کے اگلے پورے چھپ گئے ہیں اور ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو ان ناخنوں کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور اگر ایڑی پر یا کسی جگہ پر پانی نہیں پہنچا، پورا وضو ہو چکا، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے، تو وہاں فقط ہاتھ پیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ اور پاؤں کی پھٹن وغیرہ، اس میں کوئی دوائی لگی ہے، اس کو ہٹانے سے درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو اس کو ہٹا کر دھوئے، اگر ہٹانے سے تکلیف ہو تو اس کو نہیں ہٹائے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پاؤں میں کوئی چیز زائد ہے، کسی کی انگلی زائد ہے، ہاتھ کا کچھ حصہ زائد ہے تو اس کو دھونا بھی فرض ہے۔